السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، اس کی 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما کہ کیا ہے، لیلۃ القدر، شب قدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سنو، شب قدر خیر و برکت میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر کے متعلق، ہر حکم کے متعلق۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، فرشتے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم کے لیے، ہر امر خیر کے لیے اس رات میں اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی والی ہے، یا وہ رہتی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ امن اور سلامتی کی رات ہے اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس صورت میں قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں، اور لیلۃ القدر ہی کا ترجمہ فارسی میں شب قدر یا شب برات ہے۔ گویا شب قدر یا شب برات لیلۃ القدر سے علیحدہ کوئی رات نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں 15 شعبان کو شب برات سمجھی بلکہ آتش بازی منائی جاتی ہے، اور اس نظریہ کا ماخذ چند انتہائی ضعیف روایات ہیں جن کو وجہ بنا کر آتش بازی منائی جاتی ہے۔ پھر قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جو معتبر احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے یہی کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ 27ویں شب رمضان ہوتی ہے۔ اس کے متعلق جو احادیث ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی، اب تم اسے آخری عشرہ کی 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زر بن جبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے
وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن ابو عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی یہ، ان کو بخشے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیسے یہ بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو بتدریج 23 سال کی عرصہ میں نازل ہوا تھا، مگر یہاں سارا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہونے کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب جو مفسرین ہیں وہ دو طرح سے دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات کو سارا قرآن لوح محفوظ سے دنیا یعنی کہ آسمان سے دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، وہاں سے حسب موقع و ضرورت بتدریج 23 سال میں نازل کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سارا قرآن اس رات کو حاملان وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتدریج نازل کیا جاتا رہا۔ اب آیت آ جاتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا ہوتا تو 1000 یعنی الف کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد الف یعنی 1000 ہی تھا، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، اتنا کام کسی طویل دور انسانی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مطلب کی تائید کچھ احادیث میں بھی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات 1000 مہینے سے مراد 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 ماہ ہی لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے جن میں شب قدر کو شمار نہ کیا جائے۔ لیلۃ القدر سے متعلق ایک سوال کا جواب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دوں گی کہ یہاں ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس رات مثلا مکہ معظمہ میں شب قدر ہوگی تو اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز رات ہے۔ قرآن میں جب کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا تو رات کا پہلے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر اللہ نے صرف لیلہ کا ذکر کر کے اس سے مراد رات اور دن کا عرصہ یعنی پورے 24 گھنٹے لی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 23 راتوں کا وعدہ تورات دینے کے لیے کیا تھا، تو ان 30 راتوں سے مراد 30 راتیں اور ان کے دن بھی تھے۔ اس لحاظ سے ہر مقام پر رمضان کی وہی مخصوص رات ہی لیلۃ القدر سمجھی جائے گی، اور اس رات کا تعین اس خاص مقام پر چاند دیکھنے سے متعلق ہوگا۔ روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے مراد جبرائیل امین ہیں، جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الدخان کی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی دو ہیں باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ
کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ فرشتے اتنے کہ زمین بھر دی جاتی ہے اور وہ عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سورۃ القدر کی تفسیر، ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اس سب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔